بیٹا تھا، ان وعدک الحق، تیرا وعدہ سچا ہے، وانت احکم الحاکمین۔ قال یا نوح، اے نوح، انہ لیس من اہلک، وہ تیرا بیٹا نہیں تھا، انہ عمل غیر صالح، اس کے عمل اچھے نہیں تھے، فلا تسألنی، انڈا کے لیے سوال نہ کرنا، ما لیس لک بھی علم، جس کا تجھے علم نہیں، انی اعظک ان تکون من الجاہلین، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ کہیں جاہلوں میں سے نہ ہو جانا۔ قال ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس بی علم، یا اللہ میں پناہ پکڑتا ہوں تیری کہ میں سوال کروں ایسی چیز کا جس کا مجھے علم نہیں۔ باللہ تغفر لی وترحمنی، اگر آپ نے معاف نہ کیا، رحم نہ کیا، اکم من الخاسرین، تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں۔ اب اس میں بڑے سبق ہیں۔ ایک سب سے بڑا سبق یہ، نوح علیہ السلام تھے، منظم پیغمبر تھے، 950 سال واز کی، بخشی ہوئی روح تھی، اللہ کا پیغام آتا تھا، جبریل آتا تھا، اللہ نے دعا سنی، طوفان بھیجا ان کی دعا پر، لیکن ان کا سکا بیٹا سامنے اس کو نہ بچا سکا۔ اللہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں مشکل کشا میں ہوں، حاجت روا میں ہوں، جس کو چاہوں بچاؤں، جس کو نہ چاہوں نہ بچاؤں۔ کیڈا مرسل نوح پیغمبر تے وچ سرکار ربانی کول جہاز تے بیٹا اس دا ڈوب دیتا وچ پانی۔ نوح علیہ السلام کا یہ بیٹے والا یہ واقعہ، ابراہیم اسلام کے باپ والا، اسلام کے چچے والا، یہ تین لوگ اگر مان لے سمجھ لے، واللہ یہ سارا شرک بدعت جو بنا پڑا ہے نا یہاں ہندوستان پاکستان میں، سب اس کی دھجیاں بکھر جائے، لیکن وہ ان کو ماننے کے لیے تیار۔ ابھی ہمارے علاقے میں ایک طوفان کھڑا ہوا ہے صرف اس بات پر کہ وہاں مولوی صاحب نے یہ بیان کیا واقعہ، کہتے جی توہین ہے توہین ہے توہین ہے توہین ہے، عام لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، کہتے جی کیسے ہو سکتا۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے، یہ جو قبروں کو ڈھیریوں کو ان کو مشکل کشا ماننے پڑے ہیں، جب یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ نوح علیہ السلام کچھ نہ کر سکے، تو یہ جو ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام پڑے ہیں جن کا اپنا پتہ نہیں کہ کیا ہوگا، یہ کیسے مشکل، یہ سارا نظام تحس نحس ہوتا ہے، اس لیے وہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ یہ اصل میں مسئلہ ہے، اللہ ہدایت دے سمجھ۔ اس سے یہ بھی بات سمجھ آ گئی، حالانکہ سگا بیٹا تھا، معاذ اللہ غلط بیٹا تو نہیں تھا، سگا بیٹا تھا، لیکن اللہ کہتا ہے تیرا بیٹا نہیں، کیوں؟ اس کے عمل ٹھیک نہیں۔ اس کا مطلب ہے کسی کی آل اصل میں وہ ہوتا ہے جو اس کے طریقے پر چلے۔ آل رسول اصل میں وہ ہے جو رسول کے تابع دار ہے، جو رسول کے تابع دار نہیں ہے، چاہے رسول کے خاندان میں سے، چاہے سید خاندان میں سے، اللہ معاف فرمائے۔ جیسے کہ آج تک اکثر جو ہے آج کل 96 کا مالک شاہ صاحب، سب سے بڑی زیادہ فلمیں بنانے والا شاہ صاحب، سب سے بڑا راشی شاہ جی، سید کے حسین کو سلام، یہ سب آل رسول نہیں ہے، یہ سب آل شیطان ہیں۔ رسول کی اولاد وہ جو رسول کے طریقے پر چلے، خون رشتے میں رسول سے تعلق نہیں لیکن تابع داری کرتا ہے، قرآن حدیث پر چلنے والے سارے آل رسول ہیں۔ تم سارے آل رسول ہو، کیونکہ فرعون کی کوئی اولاد نہیں تھی، اور اللہ نے اس کے پیچھے چلنے والوں کو کہا آل فرعون، سب فرعونی، تم آل رسول انشاءاللہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کا تذکرہ کیا، بہت باز کیا، تو انہوں نے کہا ان نقول الا تراک بعض آلتنا بسوء، ہود آرام سے رہا، کہتا ہے ایک اللہ مشکل کو جائے، یہ کچھ نہیں کر سکتا، وہ ہمارے معبودوں کی مار پڑ جائے گی۔ تو ڈرایا انہوں نے، ڈرایا، وہ ڈرنے والا تھا۔ اس نے کہا انی اشہد اللہ، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، وشہدوا تم بھی گواہ بنو، انی بری مما تشرکون، میں جو تم شرک کرتے ہیں ان سے بری ہوں، من دونی، ایک اللہ کے بغیر جتنے شریک بناتے ہو، فقیدونی جمیعا، سارے اکٹھے ہو کے میرے ساتھ جو کرنے کر لو، ثم لم تنظرون، پھر مجھے مہلت نہ دو، کرو میرا کیا کرنا ہے تم نے۔ انی توکلت علی اللہ، میں ایک اللہ پر توکل کرتا ہوں، ربی و ربکم، میرا رب بھی وہ ہے تمہارا بھی، ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، کوئی چپایا نہیں ہے مگر اس کی پیشانی اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کا قبضہ ہے، ایک اللہ جو چاہے کرے، میں کسی سے نہیں ڈرتا۔ اس کے بعد اللہ نے صالح علیہ السلام کا تذکرہ کیا، جیسے پہلے گزر گیا، ایک واقعہ بیان کیا ابراہیم علیہ السلام کا۔ لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ کرنے کے لیے فرشتے جا رہے تھے، اللہ نے بھیجا، کہا جاتے جاتے میرے بندے ابراہیم کو خوشخبری دیتے جاؤ، کیا؟ بیٹے کی۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، وہ انسانی شکل میں، جلدی جلدی سے بچڑا بھون کے لے آئے کھانے کے لیے، انہوں نے نہ کھا، وہ پریشان ہو گئے۔ اس وقت یہ تھا کہ جو جس نے نقصان پہنچانا ہوتا وہ نمک نہیں کھاتا تھا، یہ تو دشمن لگتے ہیں، گھبرا نہیں، ہم فرشتے ہیں۔ یہاں سے بات ثابت ہوئی نبیوں کا بابا دادا پردادا تھا پر غیب نہیں جانتا تھا۔ یہ اور بات ہے، تمہاری بلیاں بھی جانتی ہیں، یہ کہ نبیوں رسولوں کا امام یہ غیب نہیں جانتا، ایسے لایا بچڑا، ایسے ڈر رہا تھا، غیب نہیں جانتا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا ہم تجھے بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ بیٹا؟ میں بوڑھا، میری بیوی بوڑھی، اور وہ بانج ہیں، وہ بھی کہنے لگی کیسے ہوگا؟ انہوں نے کہا ہمیں یہ پتہ نہیں، اللہ تعالیٰ دینے والا جانے، تم لینے والے جانو، ہم تو خوشخبری دینے کے لیے۔ بعد میں پتہ چلا کہ یہ لوط علیہ السلام کی طرف جا رہے ہیں، تو لوط علیہ السلام کی قوم جو بہت نافرمانیاں کرتی تھی، ان کو اٹھایا بستی کو، اوپر لے جا کے تہس نہس کر دیا۔ یہ اردن کے قریب یہ بحر مردار، جہاں آج بھی کوئی زندہ چیز نہیں رہتی، کوئی چیز اس مچھلی وغیرہ نہیں، بحر مردار جو نیچے عام سمندر سے، اور بدبودار کڑوا گندا پانی، یہاں صدوم بستی تھی ان کی جو تباہ ہوئی پڑی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا، ان کا سب سے بڑا عیب کیا تھا؟ ماپ تول میں کمی۔ جتنی قوموں کے اللہ نے برے کام بیان کیے وہ سارے اس امت کے اندر ہیں، لیکن یہ تباہ کیوں نہیں ہوتی؟ اللہ کے رسول نے دعا کی تھی، یا اللہ میری امت کو ایسے تباہ نہ کر، ورنہ جرائم وہ سارے کے سارے یہاں ہیں۔ اللہ نے یہ سارے نبیوں رسولوں کے قصے بیان کیے، پھر موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا، اور فرعون کے متعلق بتایا کہ یقدم قومہ یوم القیامہ، فرعون اس دن آگے آگے ہوگا اور اس کی قوم پیچھے پیچھے ہوگی۔
ہاں وہ جیسے جلوس نکال آ کے رہیں گے چھا کے رہیں گے جا کے رہیں گے تو وہ سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے فورتہم النار اللہ جہنم میں پھینک دے گا ان کو اور وہاں ان کو عذاب ہوگا. اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی کہ قیامت کے دن دو گروہ ہوں گے, ایک سعادت مند جو جنت میں جائیں گے اور ایک بدبخت جو جہنم میں جائیں گے. اور سورت کے آخر میں اللہ نے فرمایا میں نے کیوں یہ قصے بیان کیے, اللہ فرماتے وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. یہ سارے قصے ہم نے اس لیے آپ کو سنائے تاکہ آپ کے دل کو مضبوط کریں. اور اگر یہ اس کے باوجود بھی نہیں مانتے تو پھر ان کو کہہ دے اے نبی جو بے ایمان ہے تم اپنے طور پہ کام کرو میں اپنے طور پہ کام کرتا ہوں, تم بھی انتظار کرو میں بھی انتظار کرتا ہوں, پھر فیصلے اللہ کے ہاں ہوں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سورہ یوسف کا مکمل بیان ہوگا انشاءاللہ. تو خالص ریشم ہے وہ منع ہے, خالص ریشم منع ہے, یہ آدھے سے زیادہ ہو. لڑکا شادی شدہ ہے اور ماں باپ سے علیحدہ ہے, اس کی مالی حالت اچھی نہیں, کیا ماں باپ اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ نہیں, ماں باپ کی زکوٰۃ اولاد پر نہیں لگتی. ایک پکڑائی جاؤ یہاں جلدی کرو. اچھا جی, اٹلی میوزک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر کسی مصور کی زیارت اور سے بنائی ہوئی تصویر وہاں پر موجود ہے, ہو سکتا ہے غلط ہے, آپ کی کوئی تصویر نہیں اور کسی نے خیالی بنائی ہے, گناہ ہے. کبیرہ گناہ کون کون سے؟ کبیرہ گناہ کی یہ تعریف ہے, کبیرہ گناہ جس میں جہنم کی دھمکی دی گئی ہو, اللہ کے غضب کی دھمکی دی گئی ہو, اللہ کی لعنت کی دھمکی دی گئی ہو, یا دنیا میں اس پر حد ہو. یار وہ بابر صاحب ہیں, بابر صاحب فیصل ٹاؤن کے, یا ان کا کوئی ساتھی ادھر سے آیا اور مجھے مل کے جائے, پروگرام جو انہوں نے رکھا ہے اس کی بات کرنی, بابر فیصل ٹاؤن والے یا ان کا کوئی ساتھی. اچھا, ایک انسان جو گناہ معاف کر دے جائیں گے اس کا بھی نہیں, جو معاف ہوگا اس کا کوئی حساب نہیں. اچھا, ہمارے ساتھی دوسری جماعت کراتے ہیں, سب ساتھی ان کے آگے سے گزر جاتے ہیں مگر کچھ فاصلہ ہے. لیکن بھائی جب جماعت ہو رہی ہو نا, جماعت امام کے آگے سے نہ گزرے, باقی لوگوں سے آگے سے گزرا جا سکتا ہے ضرورت کے ٹائم. اچھا جی, سکیورٹی سے اچھا اچھی طرح بہت تلاشی لیا کریں. اچھا اچھا, سکیورٹی والے بھی اچھی طرح تلاشی لیا کریں. چلو ٹھیک. آپ زمزم کو کھڑے ہو کر آب زم کو پینا چاہیے یا بیٹھ کر؟ اور کھڑے ہو کر پینا سنت سے ثابت ہے. دیکھیں بھی اگر آپ وہاں جیسے آپ سواری کی حالت میں تھے اس طریقے سے تھے, کھڑے ہونے بیٹھنے کی جگہ پہ ٹھیک ہے, وہ ٹھیک ہے. لیکن یہ جو مسئلہ ہے نا کہ زمزم کا پانی خام خواب کھڑے ہو کے پیے, بیٹھے بھی تو کھڑے ہو نا, یہ کوئی مسئلہ نہیں, بیٹھ کے پیے. میں چھوٹے چھوٹے لاؤ لمبے لمبے. اچھا, کیا زکوٰۃ اپنی سگی بہن کو دی جا سکتی ہے؟ نہیں. اچھا جی, میں ایک نوکری پیشہ ملازم ہوں اور میں نے ذاتی مکان کی تعمیر وہاں سے تقریباً 8.5 روپے لیا ہے, جس کی ہر ماہ باقاعدہ کٹوتی ہوتی ہے. اس کے علاوہ میری کوئی ایسی آمدنی نہیں ہے جس رقم کی بچت ہو سوائے 1 لاکھ روپے کے جو میں نے کسی اور کو قرض دیا ہوا ہے. کیا مجھ پر اس قرض پر زکوٰۃ لازم ہے؟ جب آپ خود مقروض ہیں تو 1 لاکھ آپ نے کیسے دیا ہوا ہے؟ بر آپ پر نہیں ہے. والدین کی اطاعت کی حدود کیا ہے؟ والدین کی نیکی میں, اطاعت میں, صحیح مواقع میں. اگر وہ نافرمانی کے کہیں شرک کرو, نماز نہ پڑھو, جہاد میں نہ جاؤ, یہ حرام کرو, یہ سود لو, یہ مال چھوڑو, دکان چلاؤ, یہ بات نہیں مانی. بس ٹھیک ہے, ہو گئی بات. چلو قرآن مجید کو گویوں کی طرح سے پڑھیں, بھی گویوں سے نہیں, اچھی آواز سے پڑھیں, ویسے گویوں کی طرف نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا جی, نماز تسبیح کی کیا حیثیت ہے؟ ثابت ہے, پڑھ لو, جماعت نہیں ہے. اچھا جی, 1.5 ماہ بچہ لیے کیا اس کو تویز پہنا سکتے ہیں؟ تویز تو نہیں ثابت ہے. اچھا جی, دوسرا راستہ بتائیں. رات کو بچہ ڈرتا ہے, آخری صورتیں پڑھ کے ایت الکرسی, بس یہ 2 ہے. اچھا, ایت الکرسی پڑھ کے جو ہے نا اس کو دم کریں. میرا سوال ذرا تفصیل سے ہے. ٹھیک ہے, آج کل مسجدوں میں یہ واقعہ چل رہا ہے. حضور پاک نے اپنی زندگی میں عمر فاروق علی کو کہا کہ میری وفات کے بعد آپ دونوں حضرت اویس کرنی کو ملیں اور میرا جبہ مبارک ان کو دیں اور کہنا میری امت کے لیے بخشش کی دعا کریں. آپ کی وفات کے بعد آپ کی وفات کے بعد کا پیس گئے حضرت اویس کرنی مسجد میں سے, جب اویس کرنی سجدے سے فارغ ہوئے تو اویس کرنی نے کہا میں نے آدھی رات کو تو سجدے میں ہی بخشوا لیا. دیکھیں بھائی, جو ثابت ہے حدیث سے اویس کرنی کو میں بتاتا ہوں, باقی سارے قصے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص یمن میں ہے, وہ مسلمان ہو چکا ہے, وہ میرے پاس اس لیے نہیں آ سکتا کہ اس کی ماں بوڑھی ہے, ضعیف, اس کی وہ خدمت کر رہا ہے, وہ تابعی ہے نا, صحابی نہیں بنا. اس کو جو ملے اس سے دعا کرا, امت کو بخشے, امت کا کوئی ذکر نہیں, اس سے دعا کرا. حضرت عمر اس سے ملے تھے بعد میں, اتنی بات, بعد آدھی امت بخشوا لی گئی, چوتھی بخشوا لی گئی, سجدے میں گئے, رکوع میں گئے, یہ کوئی مسئلہ نہیں اپنی طرف سے. یہ جبے والا بھی واقعہ کوئی نہیں. اب اتنا بریک ہے تو یہ آپ پڑھیں نا, یہ تویز کی طرح جو لکھا ہے, جلدی سے پڑھو. چھوٹا سا میرے ماموں جو مجھ سے 1.5 سال بڑا ہے, کبھی کبھی جب میں روتا تھا تو نانا کو مجھ سے بہت آتا, نانا کے دباؤ پر مجھ بول رہا, دودھ مجھے پلاتے تھے. دودھ کی تعداد میں پلائی, کسی کو علم نہیں نہ ہے, اور کسی اہل کو یہ علم نہ تھا کہ ایسے پین واسطہ کے بجائے بیٹا بن جائے گا, اور تاہر کسی کو علم نہ ہے. اس لیے انہوں نے میری منگنی حالانکہ لڑکی سے کر دی ہے, اور اس کے فوراً بعد یہ ہماری شادی. اب اللہ کے لیے بتائیں قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا لازمی کی وجہ سے یہ شادی ہو سکتی ہے؟ کیونکہ دودھ پلانے سے اب تک کسی کو علم نہ تھا. دیکھو بات سنو, کسی کو علم ہو نہ ہو, جب ہو جائے. مسئلہ یہ ہے, دودھ
کسی